الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کی تقریباً 51 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی تھی، بلکہ ہم 52 اور 53ویں آیت کی بھی تھوڑے سے ہم نے ترجمہ اس کا بیان کر دیا تھا، تفسیر عرض کرتے ہیں۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو جیسے میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت دیگر فرشتوں کے تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے جب ان کو اس طرح وہ انسانی روپ میں آئے تھے کہ پہلی نظر میں آپ ان کو نہ پہچان سکے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو آپ نے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ علامت ان کی ظاہر ہوئی، کیونکہ پیچھے آیات یہ گزر چکی ہیں سورہ ابراہیم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچڑا بھنا ہوا رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ انسانی روپ میں کوئی اور مخلوق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور پھر آپ کے دل میں خوف سا پیدا ہوا کہ جب یہ فرشتے اچانک آئے ہیں تو ضرور کوئی کسی قوم پر عذاب وغیرہ نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ برے افعال میں مبتلا تھی، خصوصاً مطلب مرد سے اپنی جنسی حاجت کو پورا کر لیا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی برا فعل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ذریعے اس جنسیت کو پورا مطلب ایک خواہش کو پورا کرنے کا حکم دیا، وہ بھی حلال طریقے کے ساتھ۔ جب انسان اس سے ہٹے گا تو یقیناً کائنات کا توازن بگڑے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ یہ قوم چونکہ اس معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور بہت ہی زیادہ مطلب یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں سختی کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ ان معاملات میں دخل انداز نہ ہوں۔ تب جب بالکل ان کی طرف سے اطاعت کی جانب سے حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہو گئے اور آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ اب یہ قوم اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، جس پر یہ فرشتے آئے اور ان پر عذاب نازل کیا، جس کا واقعہ یہ پورا بیان ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کل بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 51 نمبر آیت میں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے کہ جب وہ ان پر داخل ہوئے یعنی ان کے پاس آئے تو کہا کہ آپ پر سلامتی نازل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تم سے کچھ خوف سا محسوس کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس نہ کریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خوف سا ہے، دل میں ایک خدشات پیدا ہوئے ہیں، وہ پہلے تھوڑا سا آپ نارمل حالت میں آ جائیں، پھر بتائیں کہ ہم کس خاص مقصد کے لیے مزید آئے ہیں۔ اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں تھے اور اس وقت تک اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لہذا جب فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دے کر ہمیں بھیجا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ میں اس بڑھاپے کے عالم میں مجھ سے کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور جیسے کہ پیچھے یہ گزر چکی ہے آیت کہ آپ نے شاید فرمایا تھا کہ میری زوجہ تو بانجھ ہے، اس کے بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرمانا چاہے، کوئی فیصلہ فرما لے تو پھر وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اس راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ لہٰذا اب آگے دیکھیے 54 نمبر آیت میں قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے بشارت اس پر مجھے بشارت دیتے ہو، یعنی اس حالت میں مجھے بشارت دیتے ہو کہ میں بڑھاپے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں، فبما تبشرون، تو اب کس چیز کے ساتھ تم مجھے بشارت دیتے ہو، یعنی کس طریقے سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مجھے کس چیز کے ساتھ تم یہ بشارت اور خوشخبری دے رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، سچی بشارت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من القانطین، تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، کیونکہ بظاہر علامات ایسی لگتی تھی کہ ماحول ایسا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ بظاہر ایسی لگتی تھی جیسے کچھ مایوسی کی طرف مائل ہیں کہ بڑھاپے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو فرشتوں نے بحکم الہی یہ جملہ کہا، اور اصل میں ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ فرشتوں نے آپ کو واقعی مایوس سمجھا تھا اور اس وجہ سے بات کی، بلکہ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہذا انہوں نے جملہ کہا، اور مقصود اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خصوصاً مقرب اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ مقرب بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، یہ اگلی پھر آیت کا حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ میرے رب کی رحمت سے تو فقط گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی میں کیوں مایوس ہوں گا، میں تو اپنے رب کی رحمت کا مکمل یقین رکھتا ہوں، میں مایوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک تعجب ہے، ایک حیرت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس حیرت کے جواب میں جب تم کوئی بات بولو گے تو ایسا کامل یقین حاصل ہو جائے گا کہ دل میں مزید اطمینان پیدا ہو جائے۔ قال، آپ نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، جب یہ بات مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے اب ان کے مزید مقصد کو دریافت فرمایا کہ فما خطبکم، تمہارا کیا کام ہے، کیا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، یعنی جن کو بھیجا گیا ہے، مرسلون جن کو بھیجا جائے، تو جن کو بھیجا گیا تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اب تمہارا معاملہ کیا ہے، کس لیے تم یہاں پر آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے، کیونکہ آپ کے گھر والوں میں سے ہر ایک کفار کے ساتھ نہیں تھا، زوجہ آپ کی تھی جیسے آگے تذکرہ آئے گا، باقی آپ کے گھر والے نیک پرہیزگار تھے، اور آل سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت بھی کی تھی۔ یہ سب کے بارے میں فرمایا فرشتوں نے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہے، باقی پوری قوم مجرم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، یہ تو جو آل لوط ہیں یہ تو بچ جائیں گے اور باقی سب پر عذاب ہوگا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی زوجہ، انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قدرنا، ابھی اللہ کی طرف سے ہے یہ کلام جو اگلا ہے کہ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم مقرر کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ہم مقرر کر چکے ہیں، کیا مطلب، یعنی ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے گی، اپنی قوم کے ساتھ ملے گی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی، تو اس پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، وہ تو اطاعت کرنا چاہ رہی تھی لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کافروں کے ساتھ ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت اور گمراہی کے اختیار کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ کلی طور پہ اختیار دے دیتا ہے، ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، گمراہی کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور بندے کو عقل اور قوت فیصلہ سے نواز دیتا ہے، اور پھر کہ فرماتا ہے کہ مطلب گویا کہ اجازت دے دیتا ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرو، اچھی چیز کو اختیار کریں گے، ہدایت کو اختیار کریں گے نجات ہے، گمراہی کو اختیار کریں گے تو گرفت ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لیکن ہم نے مقرر کر دیا تھا، یعنی ہم نے اپنے علم سے دیکھا، جو اللہ کی علم وسعت ہے اس کے ذریعے معلوم ہوا، علم الہی میں یہ بات تھی کہ ان کی زوجہ پر عذاب نازل ہوگا، وہ کفار کے ساتھ ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی بات لوح محفوظ میں درج فرمائی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط کے گھر والے، لوط کے گھر فرشتے آئے، قالا، تو آپ نے فرمایا انکم قوم منکرون، کہ تم تو کچھ ایسے لوگ ہو جو اجنبی قسم کے ہو، یعنی لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ کوئی ان پہ مسافرت کے آثار بھی نہیں تھے کہ گرد وغیرہ ہو، تھکن کے آثار ہوں، نہ ان کے ہم قوم تھے، تو آپ نے کہا کہ پھر تم تو مجھے کوئی اجنبی سے لوگ لگتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون، کہا کہ بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ آپ کی قوم والے شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس وہ لائیں، یعنی ایک ایسا عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک میں گرفتار تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پہ کہاں عذاب نازل ہوگا، اور کوئی عذاب ہے تو لے کر آئیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس ایک سچا حکم لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں، یہ سچوں میں سے ہیں۔ تو گویا کہ اب عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا،
لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں پر بھیج دیا تھا۔ اب فرشتوں نے عرض کی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ جب حصہ رہ جائے تو آپ انہیں رات میں لے کر باہر چلے جائیے، نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلیے گا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سب سے پیچھے چلنے کے لیے اسی لیے کہا گیا کہ آپ جب پیچھے پیچھے چلیں گے اور آپ نے گھر والوں کو پہلے سمجھا دیا ہوگا کہ تم لوگ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو آپ کے خیال کی وجہ سے پھر کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ قوم کی ہمدردی میں کوئی پیچھے دیکھتا، قوم کے لیے رحم پیدا ہوتا اور وہ بھی گرفت عذاب الہی ہو جاتا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو آگے کیا، جو نیک لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کی اطاعت کی، ان کو آگے کیا اور آپ پیچھے پیچھے چلے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ لوگوں کو جانے کا حکم دیا گیا ہے آپ وہاں پر چلے جائیے۔ یہ ملک شام جانے کا حکم ہوا تھا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو اس کا حکم دے دیا گیا اور تنبیہ کر دی گئی آپ لوگ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیے گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، یعنی فیصلہ یہ سنایا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب آپ ابھی رات گزارے رہے تھے کہ آپ کی قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ نئے مہمان آئے ہیں۔ اب یہ فرشتے آئے تھے، خوبصورت روپ میں تھے، انسانی روپ میں آئے تھے اور خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے پیچھے بھی بات گزر چکی تھی کہ آپ کی زوجہ نے اپنی قوم کو جا کے خبر دی، زوجہ کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں اور عذاب کی بشارت کے ساتھ آئے ہیں، لہٰذا اس نے جا کے قوم کو بتایا کہ تم یہاں پر ہو اور لوط کے پاس جو ہیں وہ کچھ اس کے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ گویا کہ معاذ اللہ چونکہ عورت کافرہ تھی تو ان کو برائی کی طرف ابھارا کہ ان سے جا کر تم برائی کرو۔ تو وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے، خوش بھاگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، بے شک یہ جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، تو مجھے رسوا نہ کرو، تمہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے مہمان اس سے بدگمان بدظن ہو کر نہ جائے، تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں رہتا ہے تو علاقے والے اسے نقصان نہ پہنچائیں، گھر والے کو بدتمیزی نہ کریں، خود اپنی ذات کے بارے میں تصور رکھتا ہے کہ کوشش یہی کرتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے ان کو اذیت تکلیف نہ ہو ورنہ بدگمان ہوں گے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ذرا شرمندگی اور رسوائی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور ان سے اپنے شہر والوں سے کہا کہ تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گے تو یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے میرے بارے میں، میرے علاقے کے، قوم کے بارے میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي، اور تم مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ آپ دوسروں کے معاملے میں مداخلت نہ کریں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہمیں اب آپ ٹوکا نہ کریں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی عورتوں کی طرف آپ نے ان کو متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی کہ جو قوم کی لڑکیاں ہیں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، تقاضائے طبیعت پورا کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، ان سے نکاح کرو باقاعدہ اور پھر اپنی خواہش پوری کرو۔ اب آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم یاد فرمائی، اور یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، یہ محبوبیت محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد ذات ہے کہ جن کی عمر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ لہذا ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ گویا کہ واقعہ تو ہو چکا، لیکن نبی کریم کو خطاب کر کے خاص طور پہ فرمایا کہ وہ بالکل ایسے تھے جیسے نشے کے اندر بھٹک رہے ہوں، یعنی ایسا ان کو ایک نشہ چڑھ گیا تھا کہ وہ کوئی ہدایت کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
جیسے آج کل ہمارے اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کو برائی کی طرف میلان ہو جائے، اس برائی کا نشہ چڑھ جائے، اس کی لذت کا نشہ چڑھ جائے، تو آپ لاکھ اس کو سمجھائیے، پھر وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا، زوردار چنگھاڑ ہوئی اور سب ختم ہو گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ بنا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکروں کے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا بالکل ایسا ہو گیا جیسے کھائے ہوئے بھوسیں ختم کر دیا گیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔